سب سے پہلے جو شرک شروع ہوا وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں 5 بزرگ یغوث، یعوق، نصر، ود، سوا اللہ والے لوگ تھے، انتقال ہو گیا تو لوگوں کو ان سے محبت بہت تھی، تو شیطان انسانی شکل میں آ کر ادھر لوگوں سے کہنے لگا کہ تمہیں ان کی یاد ستاتی ہے، تم ان کی شکلوں کے بت بناؤ، تصویریں بناؤ، جب یاد آئے دیکھ لینا، دل ٹھنڈا کر لینا۔ انہوں نے یہ کام شروع کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے منع کیا کہ دیکھو بعد میں یہ کوئی اور عقیدہ بن جائے گا، لیکن ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ وہ کہنے لگے کہ جناب ہم تو یہاں پر صرف ان کی شکلوں کے بت بنا رہے ہیں، صرف دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، ان کی یاد آئے گی، دیکھیں گے، دل کو تسلی ہوگی، باقی عبادت تو ان کی ہم نہیں کریں گے۔ اب یہ کھیپ جب گئی ہے تو ان کی جو نسلیں آئی ہیں تو شیطان نے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ تمہارے آباء و اجداد کے معبود یہی تھے اور یہ تمہارے آباء و اجداد کے خدا تھے۔ اب انہوں نے انہی کو معبود بنا لیا، مشکل کشا بنا لیا، حاجت روا بنا لیا، بگڑی بنانے والا بنا لیا، دکھ درد دور کرنے والا بنا دیا۔ اب یہ قوم مکمل طور پر شرک کی دلدل میں پھنس گئی۔ بڑوں کی غلطی کا خمیازہ چھوٹوں کو بھگتنا پڑا کہ اگر وہ پہلے دن ہی وقت کے نبی کی بات مان لیتے تو شاید ان کی نسلیں اس انداز میں نہ آتی۔ اس سے ہمیں سبق ایک ملتا ہے کہ بعض دفعہ ہم اپنے گھر کے اندر کوئی ایسی مذہبی رسم ادا کر رہے ہوتے ہیں جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ایسا کوئی بات عقیدہ نہیں ہے، لیکن وہ بعد میں آپ کی جو اولاد آئے گی وہ تو پکے اس عقیدے پر۔ یہی وجہ ہے سندھ کے اندر یہ رافضی اور شیعہ لوگ ایک سنی کم ذہن اور کچے عقیدے کے یہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو تمہارا کام نہیں ہو رہا، یہ صرف علم لگا دو، باقی تم نمازیں اپنی پڑھو سر، لیکن اس کی لگاؤ، دیکھو تمہارے گھر برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی اور تمہاری مصیبتیں دور ہوں گی، وہ لگا لیتے ہیں۔ اب یہ تو بڈھے خود سے چلے گئے، بعد میں جو ان کی اولادیں وہ تو سمجھتے تھے ہمارے ابا ہمارے اماں جو ہے وہ اسی عقیدے پر تھے اور یہی لوگ تھے، اور سندھ کے اندر نہیں بلکہ کئی جگہوں پر جو یہ قوم زیادہ پھیلی ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ دماغ ان کا یہودیوں والا ہے، یہ فوری رزلٹ نہیں چاہتے، فوری نتیجہ نہیں چاہتے۔ وہ کہتے ہیں بھلے 50 سال بعد ہمیں کوئی نتیجہ ملے لیکن ملے ضرور۔ اسی طریقے سے یہ ہنگو پارا چنار کے یہ لوگ اسی انداز میں گمراہ ہوئے ہیں۔ اب اس نے تو یہ کہا کہ یہ چیز صرف برکت کے لیے لگا دو، اور اس پاگل نے بھی برکت کے لیے لگا دی، اور جناب اور بعد میں آنے والی نسلیں سمجھی کہ یہ کوئی ہمارے لوگ اسی مذہب پر تھے، اسی عقیدے پر تھے، اور پھر یوں نسلوں کی نسلیں گمراہ ہوئی ہیں۔ اور اگر شروع ابتدا ہی میں اس چیز کو اگر ہم کنٹرول نہیں کریں گے اپنے گھر کے اندر اس طرح بد عقیدگی کو، تو آنے والی جو اولاد ہوگی وہ یہی سمجھے گی کہ ہمارے اماں ابا بھی اسی عقیدے پر تھے۔ بعض دفعہ اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ یہ دیکھیں نوح علیہ السلام کے دور میں اسی طریقے سے یہ پھر شرک کی ابتدا ہوئی۔